الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے وضو کی فضیلت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سنانے کے بعد اور آپ کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، شریعت کا ہر عمل بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ شریعت کا ہر عمل اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ وضو کی فضیلت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ وضو کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ کل قیامت کے دن اعضائے وضو چمکدار اور روشن ہوں گے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ طہارت کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے اور خیانت کے مال میں صدقہ قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت نعیم مجمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور لوگوں کو بلایا، اے لوگوں، اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ اس کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اس لیے آپ سے میری التجا ہے، اچھی طرح وضو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے اعضائے وضو کو چمکانا ہے وہ اچھی طرح وضو کرے اور کل قیامت کے دن ہمارے بھی اعضائے وضو چمکدار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز کی سنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ میرے دوستو، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا۔ اگر ان 4 فرائض میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہو گئی تو وضو قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اب تم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یہ وضو کے فرائض کے بارے میں ہے۔ وضو کے فرائض میں اگر کوتاہی ہو گئی تو وضو قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد نیت کرنا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسا ثواب،
نیت کرنا، دوسرا یہ ہے بسم اللہ پڑھنا، اللہ پاک کے نام سے شروع کرنا، تیسرا مسواک کرنا۔ مسواک اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مسواک منہ کو پاک اور صاف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد 3 بار کولی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، دائیں ہاتھ سے تمام اعضاء کو شروع کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی وضو، غسل، کنگھی کرنا اور جتنے بھی کام ہیں اللہ کے نبی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی 1 مرتبہ وضو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہمارا وضو تو اس وقت تک وضو ہے جب تک ہمیں کوئی حدث لاحق نہ ہو۔ اگر کوئی ہمیں حدث لاحق ہو جائے تو اس وقت ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس وقت ہمیں نیا وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو کے بعد دعا کرنا، اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو کے بعد یہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اور جو اس وضو کے بعد تحیۃ الوضو 2 نفل وضو کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت واجب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔